الدین صاحب اگر آپ موجود ہیں آپ شروع کر لیں. جی محترم. جی آپ شروع کر سکتے ہیں, پروگرام آگے چلائیں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر وٹو صاحب آن لائن ہے؟ ڈاکٹر وٹو صاحب, ڈاکٹر عطا اللہ وٹو صاحب. مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے گروپ میں. نہیں میں انہیں سے پوچھ رہا ہوں, اگر وہ آن لائن ہے تو بتا دیں گے. وہ آ جاتے ہیں. ابراہیم حقانی صاحب تلاوت کریں گے اور آپ شروع کریں. وٹو صاحب سے میں رابطہ کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام معزز شرکائے مجلس, عزیز طلبہ و طالبات جامعات پاکستان, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پہلے آن لائن 10 روزہ تربیتی کورس کا یہ چوتھا دن ہے. اس سے پہلے مختلف قومی اور بین الاقوامی مربین نے مختلف موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں اور آپ کے علم میں ہیں, اس سے آپ مستفید ہو چکے ہیں. اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مربی ہیں وہ ڈاکٹر عطا اللہ خان وٹو صاحب ہے. ان کا موضوع ہوگا اسلام کا قانونی نظام اور معاصر قوانین, جس پر وہ ہمارے ساتھ اپنے خیالات اور تجربات جو ہے وہ شیئر کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں, اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام سے کرتے ہیں. لہذا جس طالب العلم نے تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں. تلاوت کا آغاز کیجیے. جی ابراہیم حقانی صاحب کے سے خیال میں. ہاں ابراہیم حقانی صاحب جو ہے وہ آ جائیں اور تلاوت کریں. وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی جی آواز آ رہی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے شرکا کی دلوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کیا. اچھا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی آگے بڑھ سکتے ہیں. بھٹو صاحب کا نام دوبارہ منظر عام سے ہٹ گیا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا ہے. میں نے اچھا یہ ڈاکٹر عطا اللہ وٹو صاحب تھوڑی دیر پہلے آن لائن ہوئے تھے کیا؟ جی جی ہو گئے تھے. ان کو میں نے کو ہوسٹ بھی بنا دیا تھا, مگر اب وہ ان کا نام نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا تو پھر انتظار ہی کر لیتے ہیں. جی جی بھٹو صاحب جو ہی آن لائن ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ.
میں بھی ادھر ہی ہوں. جی جی ڈاکٹر عطا اللہ بٹو صاحب. اور احسان مالک صاحب ہمیں اپڈیٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں ان سے میں کر لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں. ابھی تک میں دیکھتا ہوں نا, ابھی ان سے رابطہ کر رہا ہوں. یہ اطلاع یہ کہ ڈاکٹر عطا اللہ بٹو صاحب کے یہاں بھی بجلی کا مسئلہ ہے, تو لائٹ گئی ہوئی ہے, تو ابھی جنریٹر آن کر کے وہ آن لائن ہو رہے ہیں. ہمیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا 1-2 منٹ. ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب. پھر اس دوران یوں کرتے, پھر اس دوران کیا خیال ہے, اگر اجازت ہو تو ان کا تھوڑا سا تعارف شرکاء کے سامنے رکھوں جی یا بہتر وہ ہے. آ جاتے ہیں تو. جی بہتر ہے, بہتر ہے. ان کی غیر موجودگی میں ان کا تعارف ہو جائے اور موضوع کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے, پھر انشاءاللہ وہ آ کے کر لیں گے. ہاں چلے, اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ٹائم بچت بھی ہو جائے گا اور وہ اپنی بات کو جو ہے بلا تعطل جاری رکھ سکیں گے. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل بالکل صحیح. اچھا یہ جو ڈاکٹر عطا اللہ خان وٹو صاحب ہے, اس کا موضوع ہے آج اسلام کا قانونی نظام اور معاصر قوانین. یہ اس پر وہ گفتگو کریں گے, یہ ان کا موضوع ہے. چونکہ ڈاکٹر عطا اللہ خان وٹو صاحب وہ قانون کے ماہر ہے اور شعبہ قانون سے وابستہ ہے عرصہ دراز سے. موصوف نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی ہے, پھر وہاں سے LLM کی ڈگری حاصل کی ہے. اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے لا کے اندر ہی PhD کی ڈگری حاصل کی. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ آرمی سے وابستہ تھے. وہ میجر صاحب کے نام سے جو ہے طلبہ کے اندر معروف ہے. وہ آرمی سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں, اور پھر جب وہاں سے ریٹائر ہو گئے ہیں تو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ, لا اینڈ شریعہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر وہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے بھرتی ہو گئے ہیں. وہاں پر انہوں نے ان کو پھر لا اینڈ شریعہ ڈپارٹمنٹ میں پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے انچارج بنا دیا گیا. عرصہ دراز تک وہ وہاں بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل یہ جو IRI ہے وہاں پر بحیثیت AP انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی. پروفیسر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر عطا اللہ خان وٹو صاحب, وہ انہوں نے تقریباً 20 سے لے کر 30 تک ریسرچ آرٹیکلز بھی ملکی اور بین الاقوامی جرائد کے اندر پبلش کروائے ہیں. وہ ایک نام رکھتے ہیں قانون کے اندر, اور آج کل نیشنل لا کالج کے پیٹرن ان چیف بھی ہے. تو یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے. وہ آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب, آ چکے ہیں, آپ شروع کر اچھا سکتے وہ آ ہیں. چکے ہیں, تو بس ہم نے ان کا تعارف رکھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اہلا و سہلا و مرحبا. بلا تاخیر جو ہے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر عطا اللہ خان وٹو صاحب کا موضوع ہے اسلام کا قانونی نظام اور معاصر قوانین. اچھا جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. تو آج کا ہمارا موضوع اسلام کا قانونی نظام اور معاصر جو ہے قوانین کی بجائے معاصر نظام ہے قانون. میں کہوں گا کہ قانون ایک الگ چیز ہے اور نظام قانون ایک الگ چیز ہے. تو ہم تھوڑا سا جو اس وقت قوانین کے نظام دنیا میں موجود ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. پھر اسلامی جو نظام قانون ہے
اس پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اچھا، نظام، قانون کا نظام میں صرف قوانین شامل نہیں ہیں بلکہ اس کے امپلیمنٹیشن، اس کے لیے عدالتوں کے کیا فرائض ہیں، عدالت کیا کرے گی، جج کی کیا ڈیوٹی ہے، یہ ساری چیزیں ایک نظام کا حصہ ہوتی ہیں. اور نظام بہت اہم ہے. قوانین جیسے بھی ہوں، نظام جو قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کا، وہ ایک بہت اہم حصہ ہے جس کی وجہ سے انصاف میں تاخیر بھی ہوتی ہے اور انصاف جلدی بھی مل سکتا ہے. تو اس لیے ہم پہلے اس قانون کے نظام کو ڈسکس کریں گے. اس وقت معاصر جو قوانین کے نظام چل رہے ہیں دنیا میں، ان کو ایک تو ہم کامن لا سسٹم کہتے ہیں، ایک کو سول لا سسٹم کہتے ہیں، اور ایک جو ہے ہم جسے یعنی کمیونسٹ کنٹریز میں بیسیکلی جس کو مارکسزم میں انٹروڈیوس کروایا گیا، وہ قانون کا نظام ہے. اور ایک اسلام کا اپنا قانون کا نظام موجود ہے جو بہت ہی میچور ہے اور بہت عرصہ، جیسے ہم سب جانتے ہیں، یہ نافذ العمل رہا. اس سے پہلے کہ ہم قوانین کے نظام کو ڈسکس کریں، ایک چھوٹا سا یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی کی گئی ہے. یعنی نظام جتنے بھی ہیں، جتنے بھی علوم ہیں اس وقت، اس کو ہم شروع کرتے ہیں، ہم خود بھی اپنی یونیورسٹیوں میں بھی، کیونکہ ہم بھی نقل ہی کر رہے ہیں ویسٹ کی، تو سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں کہ جی گریک ایرا ہے ہمارا، کیونکہ سب سے پرانے ہمیں جو مل جاتی ہیں ہسٹری میں، جو ڈاکومنٹڈ علم کی جو ہے مثالیں، جو کتابیں ملتی ہیں، وہ گریک ایرا سے ہیں. گریک ایرا سے پہلے کا کوئی ریشنل بیسڈ علم نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس وہ موزائک لاز ہم انہیں کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوانین، ان کی وہ تختیاں اور وہ تو انجیل اور تورات وہ تو ملتی ہیں، مگر ان کو یہ ابھی موجودہ نظام چونکہ سیکولر سسٹم ہے، اور اسپیشلی یہ جو نیشن سٹیٹ سسٹم شروع ہوا یہ 1648 میں، اس کے بعد تو بالکل ہی جو ہے ریلیجن کو ایک الگ بنا دیا گیا، چرچ اینڈ اسٹیٹ سیپریٹ کر دیے گئے. تو اس میں گریکس سے ہم شروع کرتے ہیں، ہم بھی انہیں کی فالوئنگ میں اپنے سارے سوشل سائنسز کے بھی علوم، فلاسفی بھی ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں، قوانین بھی ادھر سے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی رومن ایرا آ گیا. تو رومن نے کیسے یہ ایڈجوڈیکیشن کا نظام بنایا، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. رومن ایرا کے بعد یورپ میں چونکہ ڈارک ایجز تھیں اور اسلام کی حکمرانی تھی دنیا پہ، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ڈارک ایجز ہیں اور ان کو امٹ کر دیا جاتا ہے. اس ایرا کو، یعنی مسلمانوں کی 1000 سالہ خدمات اور جو انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے نظام بنائے، ان سب نظاموں کو ایک طرح سے بالکل لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے. جی یہ ہوا ہے کہ جی یہ ڈارک ایجز ہیں. اس کے بعد انلائٹنمنٹ کا ایرا شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی ایرا، وہ بھی وہی بیسک چیزیں ہیں کہ جو ہماری کتابیں جو ہیں ادھر یورپ میں پڑھی گئیں. قرطبہ یونیورسٹی سے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پڑھ کے انہوں نے کیمبرج، آکسفورڈ اور باقی یونیورسٹیز بنائیں، اور ان جو تھوڑی سی جو یعنی ایک لحاظ سے آزادی کی لہر آئی، جو جائز آزادی میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ہی آئی اور ان لوگوں نے اسے اڈاپٹ کیا. اس کے بعد ایکسٹریم کی طرف لے گئے تو وہ الگ بات ہے، مگر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوئی ہے کہ اس ایرا کو نکال کے پھر انلائٹنمنٹ کا ایرا آ جاتا ہے، اس کے بعد انڈسٹریل ایرا آ جاتا ہے، پھر ماڈرن ایرا آ جاتا ہے، اور ابھی پوسٹ ماڈرن ایرا چل رہا ہے، جس میں سے 1000 سالہ خدمات کو ہم نے بالکل ہمارے جامعات میں بھی، ہمارے جو نظام ہیں، سلیبس ہیں، جو بھی سوشل سائنسز کے، فزیکل سائنسز کے، سب کو ہم نے اس میں سے 1000 سال نکال کے لپیٹ کے رکھ دیے. یہ تو ایک الگ بات تھی، مگر یہ ابھی ہم آتے ہیں قوانین کے نظام کی طرف. تو قوانین کا نظام جیسے ہم نے ڈسکس کیا، ایک سول لا سسٹم ہے. سول لا سسٹم جو ہے وہ آلموسٹ تمام کانٹیننٹل یورپ میں نافذ العمل ہے. کانٹیننٹل یورپ مینز انگلینڈ کے علاوہ باقی سارا یورپ جو ہے، کانٹیننٹ انگلینڈ تو ایک الگ جزیرہ ہے،
کانٹیننٹل یورپ میں یہ نافذ ہے، اس کے علاوہ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں ہے، کینیڈا کی کچھ اسٹیٹس میں ہے، اور جدھر جدھر فرانس اٹلی وغیرہ نے حکومت کی، یعنی افریقہ کے ان ممالک میں، ادھر بھی سول لا سسٹم ہی ایک لحاظ سے نافذ، اور کامن لا سسٹم ادھر نافذ ہے جدھر انگلینڈ نے حکومت کی، حکمرانی کی انگلینڈ نے کامن لا سسٹم شروع کیا، اور اسی نے پھر یہ جو ہے جدھر جدھر حکمرانی کی ادھر وہ نظام نافذ کرتا چلا گیا، ادھر کامن لا سسٹم نافذ ہے۔ اور جو مارکسزم کا سسٹم ہے وہ تو بڑا عجیب آپ کو لگے گا کہ اس میں عدالتی نظام یا نظام قانون کا مقصد عدل ہے ہی نہیں ہے، انصاف اس کا مقصد ہے ہی نہیں، اس کا مقصد یہ تھا، اور اب بھی ان کے جو اصل کتابیں ہیں ان میں یہی ہے کہ پالیسی امپلیمنٹ کرنا ہے، عدالتوں کا کام بھی جو پارٹی کی پالیسی ہے کمیونسٹ پارٹی کی، اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کا مقصد ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جب ہر چیز ایکول ہو جائے گی تو نہ قوانین کی ضرورت رہے گی نہ عدالتوں کی ضرورت رہے گی، تو جب تک ایکول نہیں ہوتی تو ایکول کرنے کے لیے ہم نے پالیسی نافذ کرنی ہے، اور پالیسی وہ ہر ایگزیکٹو آرڈر سے بھی پالیسی نافذ کرنی ہے، جج کے طرف سے بھی وہی پالیسی نافذ ہوگی، جو پارٹی کی پالیسی ہوگی وہی نافذ کی جائے۔ تو ان نظامات کا غلغلہ رہا ہے، اور ابھی کچھ چینجز آئی ہیں یو ایس ایس آر ٹوٹنے کے بعد، مگر کسی حد تک وہ بنیادی اصول کار فرما ہیں ان میں بھی۔ اچھا، اسلامی قانون کی بات کریں تو یہ تو یعنی ڈیوائن لا ہے، ایک لحاظ سے اللہ کا قانون ہے، اور اس کی ہر جو جزیات ہے، اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو ادھر خطاب اللہ تعالیٰ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا انسانیت کے لیے، یعنی قرآن اور حدیث تک ہم پہنچتے ہیں اسلامی قوانین، جس بھی جزیے کو لے لیں، چھوٹے سے چھوٹے جزیے کو لے لیں، اس کے پیچھے چلتے جائیں گے تو اس کا اوریجن جو ہے وہ بنتا ہے کہ جی قرآن اور سنت، خطاب اللہ تعالیٰ یعنی ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم جو ہے وہی ہے، یہ اسلامی قانون ہے، اور یہ اتنا ترقی یافتہ ہم کہیں گے، اتنا یعنی ڈیٹیلڈ ہے کہ اس تک ابھی تک کوششیں ہو رہی ہیں پہنچنے کی، یعنی کامن لا سسٹم اور دوسرے سسٹم والے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا تفصیلی طور پہ ان نظام ہے قوانین کو ڈسکس کر لیں ہم۔ اچھا، سول لا سسٹم کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ سول لا سسٹم ہی تقریباً ہمارے بھی جو افریقہ کے مسلمان ممالک ہیں یا ایون عرب ممالک میں بھی کسی حد تک سول لا سسٹم ہی نافذ ہے، کیونکہ ادھر فرانس کا زیادہ تر اثر رہا ہے، ایجپٹ پہ بھی فرانس نے قبضہ کی رکھے، نائجیریا پہ بھی، ادھر بھی ان ممالک پہ اس کے اثرات زیادہ ہیں، بلکہ ہمارے علماء بھی کچھ کہتے ہیں کہ جی سول لا سسٹم قریب ہے اسلامک لا سسٹم، مگر یہ ہے کہ اسلام کا اپنا پورا کمپلیٹ نظام ہے، اگر ہم اسے بکھرے کریں تو پھر کامیاب سسٹم نہیں بنتا، کوئی بھی سسٹم پورا نظام جب تک نہ نافذ کیا جائے اس کے اثرات آپ ریپ نہیں کر سکتے، اس کا پھل آپ نہیں کھا سکتے پورے کا پورا۔ اچھا، سول لا سسٹم بنیادی طور پہ یہ انٹروڈیوس کروایا ہے رومنز نے۔ رومنز اپنے آپ کو ساری دنیا کے حکمران سمجھتے تھے کہ یہ ہم پیدا ہوئے حکمرانی کے لیے، باقی ہماری خدمت کے لیے، تو سویلین جو ہیں ہم ہیں سیولائزڈ پیپل، سیولائزڈ لوگوں کے لیے ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ تو ہمارے غلام ہوں گے۔ تو انہوں نے قانون کو بنیادی طور پر دو میں تقسیم کر دیا، دو حصوں میں، ایک جس سیولس جو سیولائزڈ لوگوں کے لیے قانون ہے، ایک جس جینٹیم جو باقی لوگوں کے لیے ہے، اور سول لا صرف رومنز کو ہی اس کا فائدہ پہنچتا تھا، باقیوں کے ساتھ وہ جو مرضی کرتے رہتے، اور کسی حد تک اس کے اثرات اب بھی ہیں، یعنی میرا وہ مثال آ گئی تو چلیں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک قانون 1971 کا ابھی تک رائج ہے انگلینڈ کا قانون، وہ ہے کہ انفیئر ٹرمز آف کانٹریکٹ ایکٹ 1971۔ اگر کوئی معاہدہ کسی سے کرتا ہے جس میں ایکسپلائٹیشن ہے، یعنی ایک طاقتور پارٹی ہوتی ہے، ایک کمزور پارٹی ہے، اگر ایکسپلائٹ کر رہی ہے ایک پارٹی تو وہ کانٹریکٹ آپ توڑوا سکتے ہیں کہ انفیئر ٹرمز ہیں، اس کی انفیئر ٹرمز آف ٹریڈ کانٹریکٹ۔ یہ صرف ابھی
लोकल इंग्लैंड के लॉ में मौजूद है कि जी ये सिर्फ अंदरूनी मामलात के अंदरूनी कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे उन पे नाफिज होगा। अगर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हैं, बाहर के ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो अब उन पे ये कानून नाफिज नहीं होगा। यानी जो मर्जी उनसे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स आप तय कर लें, उस पे उनको अमल करना पड़ेगा। तो सिविल लीगल सिस्टम में भी बुनियादी तौर पे कि जो सिविलस और जुस जेंटियम था, और उसमें जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, जब भी कोई उनके पास केस पेश किया जाता तो वो उस पे कोई एक असूल बनाते कि जी इस असूल के तहत हम तय करेंगे। फिर उस असूल को के मद्देनजर रखते हुए वो जो है फैसला कर दिया जाता, और फिर वो असूल एक किस्म का कानून का हिस्सा ही बन जाता। आइंदा जब तक कोई नया असूल ना बनता तो उसी असूल के तहत उस किस्म के मुकदमात निपटाए जाते। और उसमें ये था कि उसके बाद फिर ये शुरू हुआ कि कानून जो है बनाना, चूंकि ये सावरन का काम है, कानून जो है बनाना सावरन का काम है, तो अगर कानून सावरन बना देता है, शहनशाह बना देता है, तो उस पे मिन्नोआन अमल करना जज का काम। जज अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, जैसे जैसे उसने जो कानून होगा उसी पे अमल करेगा। इसमें एक तीसरी चीज ये थी कि जज की जिम्मेदारी थी कि असल हकायक मुकदमे के उसने लेके आने हैं, वो ढूंढेगा हकायक। यानी उसको पास, इसको हम कहते हैं इनक्विजिटोरियल सिस्टम। इनक्विजिटोरियल सिस्टम में जज की रिस्पांसिबिलिटी है कि टू फाइंड आउट द ट्रुथ, इस मुकदमे में सच क्या है। उसके लिए उसके पास इख्तियारात थे। वो जब आ जाता, मुकदमे की असल आ जाती, फिर कानून के मुताबिक फैसला देना उसका फर्ज बन जाता है। तो ये सिविल लॉ सिस्टम है। अब भी ये फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में ऑलमोस्ट हर जगह ये नाफिज है। बुनियादी तौर पर रोमन्स का कानून भी रोमन्स के साथ ही चला गया था। उसके बाद फिर चूंकि डार्क एजेस कहते हैं तो वो शहनशाह का हुक्म ही कानून था। 18वीं सदी में इटली की यूनिवर्सिटीज से में ये कवानीन को दोबारा निकाला गया और फिर इसके असरात ज्यादा हुए और ये नाफिज किए गए। ये बेसिकली कवानीन की बुनियाद रखी। ये भी आप हैरान होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का जमाना है, उस वक्त दो ही सुपर पावर थी जैसे हम जानते हैं, एक रोमन की और एक ईरान की। तो उस वक्त उनके जो शहनशाह थे वो अच्छे लोग थे, उसके बाद उससे खराब तर आते चले गए। तो ये जो है कार्पस ज्यूरस कंपेंडियम है एक, ये बनाया था, एक कवानीन को उन्होंने कंपाइल किया था। ये शहनशाह थे उस वक्त जो जस्टिनियन, रोम के शहनशाह जस्टिनियन ने कार्पस ज्यूरस स्कैंडम, उसका नाम है कार्पस ज्यूरस स्कैंडम, वो कवानीन इकट्ठे किए थे। जैसे हम कहते हैं ना फतावा आलमगीरी में मुख्तलिफ किस्म के फतावा इकट्ठे किए गए। तो ये इन सब सिविल लीगल सिस्टम और सिविल लॉज की बुनियाद वो ज्यूरस कार्पस स्कैंडम है जो शहनशाह जस्टिनियन ने नाफिज किया था। ये 18वीं सदी में दोबारा उसे लाया गया और उसके मुताबिक फिर इन्होंने अपने कवानीन बनाए जो सिविल लॉ जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में लगे हुए हैं, जो बाद में जैसे मुस्तफा कमाल ने भी उठा के मिनोआन अपने मुल्क में लगा दिया। तो ये कवानीन के सिस्टम उसी जुस वो जो है अपना कार्पस ज्यूरस स्कैंडम से ही लिए गए हैं बुनियादी असूल। तो सिविल लॉ सिस्टम ये था। बाद में ये हुआ कि सिविल लॉ सिस्टम जिधर भी है उधर अदालतों की भी दो किस्में हैं। उन्होंने कहा जी सेपरेशन ऑफ पावर का असूल हम पूरी तरह नाफिज करते हैं कि जो आम लोगों की अदालत अलग होगी और एग्जेक्टिव के जो लोग हैं, जो मुलाजमीन सरकार हैं, उनकी अदालतें अलग होंगी। इस वक्त भी उन ममालिक में ये अदालतें अलग हैं, यानी उनको ट्रिब्यूनल्स या इंतजामी अदालतें कहा जाता है और दूसरी जो है सिविल अदालतें कही जाती हैं। आम सिविलियन में कोई झगड़ा होता है तो सिविल अदालत फैसला करती है। अगर किसी सरकारी मुलाजम का किसी से हो जाए तो वो फिर इंतजामी अदालतें करती हैं। तो ये दोनों के सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं अदालत की हायरार्की, और इंतजामी अदालतों की सुपरमेसी है किसी हद तक। दूसरा इंक्विजिटोरियल सिस्टम है ये इनका, यानी इनके निजाम में जज की ड्यूटी सच को तलाश करना है। हमारे यहाँ तो देखें एक जस्टिस
چیف جسٹس کھوسا تھے جس وقت، انہوں نے کہا تھا جی جج کی ڈیوٹی ہمارے یہاں کیونکہ کامن لا سسٹم ہے تو سچ کی تلاش جج کی ڈیوٹی نہیں ہے. یہ جب ہم کامن لا کی طرف آتے ہیں تو اس کو ڈسکس کریں گے. تو جج کا، قاضی کا جو یہ اختیار ہے کہ جی وہ سچ کی تلاش کے لیے سارے سرکاری ذرائع استعمال کر کے حقائق تک پہنچے گا اور پھر اس حقائق کو جو بھی قوانین نافذ ہیں اس پہ نافذ کر دے گا. اور اس میں ہم کہتے ہیں لیجسلیشن کی برتری ہے، قوانین کی برتری ہے. اور اس میں جج اور انکوزیٹوریل سسٹم ہے تو پراسیکیوشن بھی ایک لحاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عدالتیں لگتی ہیں نا ادھر سول لا سسٹم والی، تو جج بھی سامنے سٹیج پہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی سائیڈ پہ پراسیکیوشن والا بھی، پراسیکیوٹر بھی بیٹھا ہوتا ہے. یہ اس یعنی سسٹم میں ایک قسم کا اس پوائنٹ کو نیگیٹو بھی سمجھا جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں، جج کی ڈیوٹی ہے سچ تلاش کرے اور ظالم اور مظلوم ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو وہ سرکار کو جو ہے اوپر ہی بٹھاتے ہیں اور سامنے ڈیفنس کا لائر جو ہے وہ نیچے عوام کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ تقریباً باقی مسلم ممالک میں بھی یہی نافذ ہے، ترکی میں بھی یہی نافذ ہے. اچھا، یہ تو کامن لا، یہ ہو گیا سول لا سسٹم. کامن لا سسٹم کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو کامن لا سسٹم پہ کچھ تو لکھا گیا کہ یہ چونکہ وہ پھر بجلی آ جا رہی ہے، ایک مسئلہ پھر بنے گا. چلیں، آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا فلکچویشن ہو رہی تھی بجلی میں. اچھا، جو کامن لا سسٹم ہے بنیادی طور پہ اس کی ابتدا انگلینڈ سے ہوتی ہے، مگر اس میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ انگلینڈ کا جو بادشاہ ادھر 10 سال تک مسلمانوں سے لڑتا رہا، ترکوں کے ساتھ بھی، ادھر رچرڈ کا نام لیا جاتا ہے، یہ میرے ذہن سے وہ نام نکل گئے، تو اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو دیکھا کہ یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں، کیسے قوانین ہیں، تو اسے بڑا اچھا لگا، تو اس نے جا کے یہ کچھ اس کے حصے نافذ کر دیے انگلینڈ میں. اس لیے کہتے ہیں کامن لا سسٹم جو ہے یہ قریب تر بن جاتا ہے کسی طرح حنفی فقہ کے. مگر کامن لا سسٹم کی بنیاد یہ ہے کہ شہنشاہ جو انگلینڈ کا تھا وہ قوانین نہیں بناتا تھا، عوام کے لیے قانون نہیں بنائے جاتے تھے. لارڈز کے لیے کچھ بناتا تھا کہ جی یہ اتنا ٹیکس دیں گے، اتنا دیں گے. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی میگنا کارٹا آزادی کا سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے، میگنا کارٹا صرف یہ ہے کہ اس میں بادشاہ نے یہ مانا کہ جب میں ٹیکس بڑھاؤں گا تو لارڈز کی کیا مشورہ بھی لوں گا، لارڈز سے مشورہ بھی لوں گا. دیکھیں ہمارے ہاں جیسے نظام ہے حکومت ہے، اس میں سب سے پرانا تو یہی ہے نا کہ بادشاہ نے اپنے علاقے بانٹ دیتا تھا، ان علاقوں کے جو بڑے ہوتے تھے، نواب یا ملک یا جو بھی نام دیں، انگلینڈ نے انہوں لارڈز کا نام دیا ہوا تھا، وہ زمینیں بانٹی ہوتی تھی، وہی ٹیکس اکٹھا کر کے بادشاہ کو دیتے تھے. وہی جنگ کے وقت ان کی مقررہ حد تھی کہ 500 گھڑ سوار دیں گے، 100 گھڑ سوار دیں گے، 1000 دیں گے، تو وہ فوج بھی وہی دیا کرتے تھے. اور وہ قانون صرف لارڈز کے لیے بناتا تھا، عوام کے لیے قانون بنانے کا رواج تھا ہی نہیں. تو یہ کامن لوگوں کے لیے ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ اپنا ایک افسر بھیجتا کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کے فیصلے کرو. تو جج جو ہوتا تھا کہ ایک افسر آف دی کنگ ہوتا تھا کہ بادشاہ کا ایک نمائندہ آیا ہے. اور یہ سیشن جج جو ہمارے ہاں اب بھی بڑا جو مشہور ہے، وہ مختلف سیشنز رکھے ہوتے تھے کہ اس ضلع میں ایک ہفتہ، فلاں ہفتہ اس ضلع میں رہے گا. جو جج جو سیشن کرے گا ایک ہفتے کا فلاں کاؤنٹی میں، فلاں ضلع میں، ایک ہفتے کا فلاں ضلع میں، یا جتنا، تو وہ دورہ کرتا تھا. اس دوران سب لوگ اپنے اپنے مسائل لے کے جاتے تھے. تو وہ فیصلہ یہ کرتا تھا کہ وہ دیکھتا کہ پہلے اس معاشرے میں، اس قوم میں، اس علاقے میں روایات کیا ہیں، رسم و رواج کیا ہیں. رسم و رواج کو وہ سمجھتا یہ ٹھیک ہیں، کوئی کسی بڑی خرابی کا باعث نہیں، تو ان کو وہ اپروو کر کے اس رسم کے مطابق، اس رواج کے مطابق فیصلہ دے دیتا. جب فیصلہ دے دیا گیا وہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. پریسیڈنٹ بن گیا یعنی وہ ایک نظیر بن گئی، باقی بھی فیصلے پھر اس علاقے میں اسی کے مطابق کیے جائیں گے. دوسرے علاقے میں جاتا تو دوسرے علاقوں کے رسم و رواج کو دیکھتا اور ان کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا. پھر وہ
प्रेसिडेंट या नजीर बन जाती, फिर उनके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। यानी इसकी एक मिसाल दूं, उसमें कुछ काउंटीज में जैसे विरासत का कानून है, कुछ में ये था कि सिर्फ मेल हेयर्स को प्रॉपर्टी दी जाएगी, ख्वातीन को नहीं दी जाती थी। उस सूबे में उसमें जज जाके इसी तरह फैसला करता। दूसरे सूबे में है कि सिर्फ बड़े बेटे को जायदाद मिलेगी, छोटों को नहीं मिलेगी। ये किसी कबीले में, किसी इलाके में ये रिवाज था, वो रिवाज बताते ये, तो उसके मुताबिक सारी जायदाद बड़े बेटे को दे देता। किसी में ये भी रिवाज था कि सारी जायदाद छोटे बेटे को दी जाती, तो उस तरह वो फैसला करता और उस इलाके में फिर वही कानून बन जाता। जब तक, यानी उसमें हम किस में बयान करते हैं, कानून सबसे ताकतवर कानून जो है वो बादशाह के अल्फाज हैं, उसे लेजिस्लेशन हम कहेंगे। लेजिस्लेशन जो है, दिस इज द सुपीरियर मोस्ट लॉ, कॉमन लॉ सिस्टम में अब भी यानी। उसके बाद जो ताकतवर कानून है प्रेसिडेंट है। अगर कानून मौजूद नहीं है तो जज ने कोई फैसला किया हुआ है जिस असूल के तहत, वो असूल भी कानून का दर्जा रखता है। उसके बाद जो है आपके रस्म व रिवाज हैं, क्योंकि रस्म व रिवाज के ऊपर ही बुनियाद करके वो फैसले दिए जाते हैं। और उसके अलावा फिर कन्वेंशन हम कहते हैं। 4 किस्में कॉमन लॉ सिस्टम में कवानीन की बनाई गई हैं: लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, ये ट्रेडिशन, कस्टम्स, और उसके बाद कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब है एग्रीमेंट। 2 बंदे किसी बात पे एग्री हो जाएं, वो दोनों के लिए कानून बन जाता है। इसकी मगर बहरहाल हदूद हैं कि जो भी दीवानी मुआहदे हम करते हैं एक दूसरे से लेन देन के, वो इस कन्वेंशन लॉ के मातहत ही आते हैं। इसकी भी अभी इजाजत है कहाँ तक हम मुआहदा कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं। यानी जो भी हम मुआहदा करते हैं, अगर वो कवानीन के मुताबिक मुआहदा है, आपस में जो है इत्तेफाक हमने कर लिया कि मैं इतने पैसों की ये चीज बेचूंगा या बेचता हूं, तो इसको जो है कानून की तरह अदालत नाफिज करती है। हमने कहा जी ये इस पे हम एग्रीमेंट हुए थे, ये देखें ये साइन हुए हैं, दोनों पार्टियों के गवाह भी हैं, तो जज उसको इम्प्लीमेंट करता है। मगर इन सब की भी कुछ हुदूद होती हैं। यानी लेजिस्लेशन की तो कोई हद नहीं है कि जो बादशाह ने कह दिया, या जो बादशाह ने इदारा बनाया कानून बनाने के लिए, उसने कह दिया वो कानून है, उस पर जज अमल करेगा। इसके बाद जो प्रेसिडेंट बनता है, जज ने वो देखना है कि ये कस्टम है, तो उसकी भी कुछ शरायत हैं। कस्टम को वो कहते हैं कि वो हो कि यहाँ तक हो कि कोई उसके उनमें आबाओ अजदाद से कस्टम चल रही हो, एक हक की तरह सब लोग इसको मान रहे हो, तो फिर वो कस्टम कानून का दर्जा रखती है। जज बाउंड है कि उस कस्टम को माने। हमारे यहाँ भी जब अंग्रेज ने आए थे यही सिस्टम चला था। तो कुछ कबाइल में ये था कि वो कबीले में शादी से पहले जो नौजवान शादी करना चाहता है, वो एक गाय या एक बैल सरदार को पेश करता है, वो इजाजत देता है। तो उन्होंने ये भी इम्प्लीमेंट किया। ये किताब जो लिखी है कस्टम्स ऑफ पंजाब मिल जाती है, इसमें ऐसी कई खानदानों की कस्टम्स हैं, कई ट्राइब्स की कस्टम है, वो जजों ने इम्प्लीमेंट की शुरू में। बल्कि इसकी मिसाल में एक हमारे यहाँ चूंकि कॉमन लॉ सिस्टम है, तो ये जो विरासत को तकसीम करने के 2 तरीके इधर भी राय थे हिंदुस्तान में। मुसलमानों के लिए, हिंदुओं का तो अपना तरीका है कि वो बड़ा बेटा जो है उसको जायदाद दी जाती है, और बाकियों को उस जायदाद में से जो इनकम होती है उसमें से हिस्सा देता था। उसे करता कहते थे, करता धरता जिससे लफ्ज निकला है। मुसलमानों में ये तरीका था कि जो शरीयत के मुताबिक जायदाद बांटते थे। तो अंग्रेजों ने जब आए तो कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों में एक और भी तरीका है। वो क्या है? वो मुगल कस्टम है। मुगल कस्टम ये थी कि जी क्योंकि शहनशाह मर जाए तो अमूमन बड़ा बेटा शहनशाह बनता है, तो सारी जायदाद का मालिक बड़ा बेटा हो जाता था। तो मुगल कस्टम ये थी। तो ये जो मिर्जा कादियानी है, ये भी एक अदालत में शुरू इसी से हुआ था कि इनके दादा को अंग्रेजों ने जो जायदाद दी थी, जो जागीर दी थी, तो इनका वालिद सबसे बड़ा बेटा था। तो उन्होंने ये अदालत में ये केस किया हुआ था कि जी हमें शरीयत के बजाय मुगल कस्टम के तहत बांटी जाए और सारी जायदाद बड़े बेटे को दी जाए। ये केस काफी लंबा अरसा तक चलता रहा, मौजूद है। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हकाइक में आप कचहरी से ये केस की इधर से रिकॉर्ड से निकलवा सकते हैं। ये जो है बड़े बेटे को दी जाए, और इसको परसू करने वाला मिर्जा गुलाम अहमद था। तो फिर ये कचहरी में गया, उधर ये बड़ा तेज था, तो ये
पिक कर लिया गया, कमिश्नर सियालकोट ने इसे कहा कि ये तो बड़ा काम का बंदा है, तो उसके बाद बाकी चीजें शुरू हो गई, और वो हमारा मौजू नहीं है। मगर कॉमन लॉ सिस्टम में एक तो ये चीज है कि रस्म रिवाज की रिवायात की बहुत ज्यादा अहमियत है, उनको कानून का दर्जा दिया गया कि ये भी कानून है। और उसमें एक दूसरी चीज भी है, वो निजाम है कानून में जो सबसे अहम चीज है कि उसमें जज के फराइज क्या हैं। जज का फर्ज सच तलाश करना नहीं, जज खामोश होके सिर्फ दोनों पार्टियों को सुनता है और जो उसके सामने ज्यादा यानी साबित कर दे, ज्यादा चीजें ले आए, तो उसके हक में फैसला कर देता है। और यही कानून की बुनियाद हमारे यहाँ भी इसी तरह मिनवन राज है। जज अगर कुछ ज्यादा सवालात करे तो वकील उसको भी लड़ पड़ते हैं कि जी तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इस केस में, कि तुम किसी पार्टी की तरफ ज्यादा जा रहे हो। तो इसलिए हमारे यहाँ जज जो है उसकी ड्यूटी ये है कि वो सिर्फ बैठ के सुनेगा, वो हक देता है सुनने का भी, अभी ये पार्टी बोलेगी, अभी ये पार्टी बोलेगी, वो कंट्रोल करता है। दोनों पार्टी को सुन के जिस तरफ उसे लगते हैं ज्यादा दलाल दे रहा है बंदा, जो ज्यादा चरजुबान है या ज्यादा उसे कन्विंस कर गया है, तो उसके हक में फैसला दे देता है। जज के ये फराइज नहीं है कि वो सच तलाश करे। यानी ये भी बड़ी ही अफसोसनाक बात है। ये जस्टिस खोसा जी 2018-19 में ही थे ना चीफ जस्टिस, अभी भी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में ये लिख दिया कि जी जज का काम सच तलाश करना नहीं है। टू फाइंड द ट्रुथ इज नॉट द ड्यूटी ऑफ जज। वो पार्टियां ही पेश करें जो भी करती हैं, जो जिस तरीके से अदालत के कमरे के अंदर पेश कर रहा है उसी पे फैसला हो जाए। तो ये जो चीज है ये निजाम, और इसमें कि अदालतें एक ही किस्म की होती हैं। इंग्लैंड में चूंकि अदालतों एक ही किस्म की अदालतों पे सरकारी हो या गैर सरकारी हो जो भी हो, वो सब एक ही अदालत में पेश होंगे, एक ही कानून के तहत डील होंगे। इसलिए ये प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ का उसूल इंग्लैंड से वजह हुआ है कि जो भी कानून है सब कानून के सामने एक जैसे हैं, सरकारी मुलाजिम हो या गैर सरकारी। इसी पे जो उनके सबसे बड़े फकीह हैं, जूरिस्ट हैं, डाइसी, उन्होंने कहा है कि जी हमारा निजाम बेहतर है क्योंकि हमारे निजाम में सब बराबर हैं, एक आम लोग बराबर हैं और वो एक ही अदालत में पेश होते हैं। अच्छा, ये सिविल लॉ सिस्टम में यानी दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो कानून कैसे वो बनाए जाते हैं, दूसरा उन पे उनका निफाज किस किस्म की अदालतों के जरिए होता है और अदालतों के क्या फराइज हैं। इसमें जज जो है वो कहते हैं एक लिहाज से गूंगा और बन के बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सुनता है। बल्कि हमारे एक दोस्त जज थे, वो कहता है मैं जब जज लगा था तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया बस मुंह में पानी की कुरली लेके बैठो ताकि मुंह से कोई लफ्ज ना निकले तुम्हारे, और जब अदालत खत्म करो तो फिर डस्टबिन में कुरली फेंक के उठ के आ जाओ। सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। और अब भी यही असूल चल रहे हैं, किसी हद तक हमारे यहाँ यही असूल अभी तक नाफिज है, क्योंकि जिस मकसद के लिए कवानीन बनाए जाते हैं तो अमूमन वही मकसद वो पूरा करते हैं। जैसे हमारा जो पुलिस के कवानीन हैं ये बनाए गए थे बागियों के लिए। यानी जिस वक्त इंग्लैंड में आपको पता है आयरिश रिपब्लिक आर्मी और आयरलैंड बड़ा लड़ता रहता था इंग्लैंड से, तो उसके लिए आयरलैंड के लिए जो पुलिस एक्ट बनाया गया था, जनरल नेपियर ने जब इधर पहले सिंध फतह किया फिर पंजाब की तरफ आए तो उसने वही कानून मिनवान उठा के इन पे लगाया कि ये भी बागी हैं, गद्दार हैं, गुलाम हैं, तो इनको यानी डरा के, यानी एक होता है ना डिसिप्लिन थ्रू जस्टिस, एक होता है डिसिप्लिन थ्रू फियर। तो गुलामों को डिसिप्लिन थ्रू फियर के उसूल पे चलाया जाता है कि इनको डरा के रखो, सबको दबा के रखो। अभी भी पुलिस का निजाम बिल्कुल मिनवान ऐसे ही है कि उनका खौफ है। अभी तक देखें अवाम में, शरूफा में उनका खौफ है, जिधर आ जाए पुलिस हम कहते हैं अल्लाह खैर करे, तो मसला ही होगा। अभी भी वही वो काम कर रही है। दूसरा ये जो जेलें हमारी बनी हैं, बाकी तो हम कहते हैं ना जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, जेलों में भी उनकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए। तो ये 1838 में कमीशन बना के हिंदुस्तान में जेलें हम बनाते हैं तो कैसी होनी चाहिए, उसमें अब भी मौजूद है वो कमीशन की रिपोर्ट। उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है, कमीशन के जो रिजल्ट हैं उन्होंने एविडेंस लेके, उनका इन एशियंस के लिए, इन हिंदुस्तानियों के लिए
کوئی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پین دیا جائے، یعنی ان کی جن کو سزا دیتے ہیں اس کے بعد جیلوں میں ان کو تکلیف ہونی چاہیے، پین ہونا چاہیے، ایسا نظام ہم بنائیں گے۔ دوسرا ریہیبلیٹیشن والا نہیں، بلکہ ادھر ریکوائرمنٹ ہے سائلنس کی اور ڈسپلن کی، سائلنس اینڈ ڈسپلن۔ اور ابھی تک ہماری جیلیں بالکل اسی پہ کام کر رہی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل جیل میں جائیں تو سناٹا چھایا ہوتا ہے، کوئی ایک پرندہ بھی نہیں بولتا، ادھر خاموشی چھائی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے مار مار کے خاموش رکھا ہوا ہے۔ اور ڈسپلن ہے کہ بس صبح 6 بجے اٹھنا ہے، رات کو 6 بجے سونا ہے، سب اپنے اپنے بیرکوں میں بند، یعنی وہ پورا ڈسپلن کا سسٹم اور سائلنس ادھر دی جاتی ہے۔ اور تیسرا پین ہے۔ اب بھی باقی دنیا کے تمام جیلوں میں جو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، بلکہ ایک ڈیسیژن میں تو یہ بھی ہمارے ہاں بھی تھا کہ ان کو دیا جائے، ان کو 2 ہفتوں بعد فیملی سے ملایا جائے، اس قسم کی وہ بھی چیزیں ہیں، مگر بنیاد اس کی جو ہے وہی ابھی بھی انہی چیزوں پہ وہ چل رہی ہے۔ جیسے پولیس کا نظام چل رہا ہے، اسی طرح ہمارا جیلوں کا نظام چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں انصاف کو ہم نارملی جو فوجداری انصاف کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ٹرائل سے پہلے کا مرحلہ، ٹرائل کا مرحلہ اور ٹرائل کے بعد کا مرحلہ۔ یعنی ٹرائل سے پہلے کا مرحلہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جرم ہوا تو اس کی تفتیش شروع ہو گئی۔ اس مرحلے میں کیا کام ہوتا ہے؟ یہ پولیس کرتی ہے۔ اس میں جج کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو میں انٹرفیئر کرے، یہ پولیس نہیں کرنا ہے۔ اس میں کئی جگہ پہ جج نے کہا کہ اس گواہ کی بھی گواہی ریکارڈ کرو تفتیش میں، تو اس نے ایس ایچ او نے کیس کیا اور سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں بھی جج اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، یہ پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کا۔ اس کے بعد ٹرائل کا مرحلہ آتا ہے۔ اس ٹرائل کے مرحلے میں پھر جج کی اتھارٹی ہے کہ وہ کس کو بلائے نہ بلائے، سنے کیسے سنے، کیا فیصلہ دے۔ ٹرائل کے بعد جو ہے سزا دی جاتی ہے، جو سزا کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، پھر جیل کے قوانین آ جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں مراحل کے لیے قوانین کی بنیاد ڈیفرنٹ ہے۔ ہم دیکھیں کہ انویسٹیگیشن کے لیے تو وہ ادارہ کر رہا ہے جس نے اس پہ خوف طاری کیا ہوا ہے نا، تو اس لیے کہ وہ سرکار کے مطابق ہی نارملی آپ دیکھیں گے کہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ سرکار چاہتی ہے کریں وہ کرتی ہے، نہیں چاہتی تو وہ نہیں کرتی۔ یہ بنیادی نظام میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد ٹرائل کے مرحلے میں جج نے کچھ نہیں کرنا، جو گواہ پیش ہوں گے ان کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے کیسز میں وہ آگے گواہ ہی نہیں پیش کرتے، تو جج کچھ بھی نہیں کر سکتا، جج نے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے، جج کو بھی پتا ہوتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں جی ریکارڈ پہ یہ آیا ہے۔ جج جو ہمارے ججز ہیں یعنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری تک فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے، جو بھی پہلی عدالت میں ڈالا جاتا ہے کیس۔ یہ ریٹ پٹیشن جو ہے یہ ڈسکریشنری پاور ہے سپیریئر کورٹ کے ججوں کی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، جو ہم ریٹ داخل کر لیتے ہیں۔ اور یہ اتنی زیادہ انٹرٹین نہیں ہوتی، یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب 85 میں LLB میں کر رہا تھا تو ہم جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھنے جاتے جی فیصلے کیسے ہوتے، وہ ریٹ میں جاتا تو 100 میں سے وہ 90 ریٹیں ویسے ہی کرتا ریجیکٹڈ۔ ابھی بھی ایک کیس میں ہم ادھر ایک دوست جو پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان کا جی یہ ناانصافی ہوئی ہے۔ ان کا جی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، مگر ریٹ میری ڈسکریشن ہے یا نہیں ہے انٹرٹین کرنا؟ انہوں نے کہا سر قانون میں تو آپ کی ڈسکریشن ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ ہوتے ہوئے بھی یہ حق ہے قانون میں، یعنی کامن لا سسٹم میں، سپیریئر کورٹس میں، یعنی بادشاہ کا یہ حق ہے کسی کو رحم کی اپیل مانے نہ مانے۔ یعنی وہی رسم و روایات پہلے جو دیکھیں ہم کہانیاں پڑھتے ہیں تو تاجر گیا بادشاہ کو تحائف پیش کیے، پھر بادشاہ خوش ہوا تو اسے اپنے مقصد بیان کیا، یا میرے ساتھ یہ ہوا ہے وہ بیان کیا، تو بادشاہ اس کے مطابق اس کو سنتا اور اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو کورٹ فیس ہے یہ بالکل وہی ہے، اس کا ترجمہ رسومات عدالت ہے، یعنی یہ رسم ہے کہ سب سے پہلے بادشاہ کو یا منصف کو ہم ہدیہ پیش کریں، ہدیہ لینے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ کورٹ فیس بالکل یہی چیز ہے۔ ہمارے ہاں چیلنج بھی ہوئی فیڈرل شریعت کورٹ میں، 1990 کی بات ہے یہ، کہ اسلام میں تو انصاف مفت ہے، مگر کامن لا میں تو یہ ہے کہ آپ ہدیہ پیش کریں گے پھر انصاف ملے گا، ورنہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ کورٹ فی ایکٹ یہی ہے کہ عدالت کی فیس پہلے دیں گے، اس کے بعد عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔
تو عدالت فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام میں تو ظاہر ہے کہ انصاف کے لیے آپ پیسے نہیں لے سکتے. مگر وہ اپیل کر دیا گیا اور اپیل میں ابھی تک پڑا 1990 سے سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. سپریم اپیلیٹ بینچ جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہوتا ہے جو, اور چیف جسٹس کی مرضی ہے جس کیس کو اٹھایا جس کو نہ. 89 کا ایک کیس اسی طرح پڑا ہے. تو یہ کہ کامن لا سسٹم وہی پرانے بادشاہی نظام کو انہوں نے ایک طریقے سے مولڈ کیا. اور اس میں ایک اور چیز تھی, سول لا سسٹم میں تو قوانین بنا دیے گئے, تکنین ہو گئی, یعنی ان کو کوڈیفیکیشن ہو گئی قوانین کی اور جج باؤنڈ ہو گیا اس کے مطابق. انگلینڈ میں یہ کوڈیفیکیشن نہیں ہوتی. وہ کامن لا میں کہتے ہیں بس رسم و رواج ہمارے لیے کافی ہیں, اصول بنا لیے ہمارے لیے کافی, قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تقریباً 19ویں صدی تک اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں. یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اب تو ہر جگہ قوانین بن گئے. ان کا پہلا تجربہ ہندوستان میں کیا گیا. یعنی لارڈ میکالے جو تھا یہ ڈسپل تھا, شاگرد تھا جرمی بینتھم کا, جو یوٹیلیٹیرینزم کا بابا آدم ہم کہتے ہیں. یوٹیلیٹیرینزم جو نظام اب تو ہر جگہ کامن لا کنٹریز میں رائج ہے اور اس کے اثرات سول لا کنٹریز میں بھی ہیں. تو اس کا اصول تھا کہ جی ہم لوگوں کے بیڈ روم میں بھی نہیں گھسیں گے, جو مرضی کرتے رہیں, اس لیے ان نیچرل ایکٹ بھی جائز ہے, جو مرضی کریں گھر کے اندر. جب وہ باہر عوام میں آ جائے گی کوئی چیز اور اس سے کوئی عوام تنگ ہو, وہ عدالت میں آئے گا, اس کی ہم کاگنیزنس لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ سب سے زیادہ انجوائمنٹ ہو سب سے زیادہ لوگوں کے جسم, وہ قانون بنا دیا جائے جس میں سب سے زیادہ لوگ سب سے زیادہ مزے اٹھائیں. جو بھی اور اصول اور کوئی نہیں, صرف جو ہے کہ انجوائمنٹ آپ کا جو ہے وہ کرائٹیریا بن گیا قانون بنانے کا. دوسرا اس پہ جو سزائیں رکھی گئیں, جو ہمارا تعزیرات پاکستان ہے اس وقت, پہلے تعزیرات ہند کے تھا, اور یہ ڈرافٹڈ ہے لارڈ میکالے کا. اس کی بڑی ہم تعریف بھی کرتے ہیں جب قانون پڑھاتے ہیں فوجداری, تو یہ اس نے بڑا ہی محنت سے تیار کیا. اس کی بنیاد بھی یوٹیلیٹیرینزم ہے. یعنی اس کی سزا اتنی, چوری کی سزا 3 سال کیوں ہے یا 5 سال کیوں ہے, اس جرم کی سزا اتنی کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا اصول ہے سزا دینے کا. شریعت میں تو شریعت کے اصول ہیں, سول لا میں بادشاہ کی ول ہے, اس نے کہا اس پہ زیادہ سزا کر دو, اس پہ کم کر دو. اس میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جس کام سے جتنا پلیئر ملتا ہے, یعنی جتنا مزہ وہ لے سکتا ہے, جتنی خوشی وہ لے سکتا ہے. پیسے چرائیں تو پیسوں سے وہ کیا مزہ لے گا, یہ پیسے اگر محنت کر کے کماتا تو اتنے دن لگتے. تو وہ کہتے ہیں جی اس کو اتنا پین دے دیتے ہیں جتنا پلیئر اس نے لیا ہے. پین اینڈ پلیئر تھیوری ہے. پورا تعزیرات پاکستان پین اینڈ پلیئر تھیوری کے ماتحت بنا ہوا ہے. یعنی اس کی بنیاد وہی نظام ہے جو اس نے بنایا. یہ اور پہلے یہ ہندوستان میں نافذ ہوا, تعزیرات انگلینڈ میں بعد میں بنے ہیں. یہ قوانین کی تکنین بعد میں ہوئی ہے انگلینڈ. پہلے انہوں نے تجربے ادھر ہندوستان پہ کیے اور ادھر کی عدالتیں بنائی, کس کو جائز قرار دینا ہے, کس کو ناجائز قرار دینا. یعنی یہ ہمارا فوجداری قانون جو ہوتا ہے ایک طرح سے ہمارے معاشرتی اصول وضع کرتا ہے, لمٹس بناتا ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو یہاں تک ہم جانے کی اجازت دیں گے, آگے جانے کی اجازت نہیں دیں گے. آگے جو جائے گا اس کو ہم کرمنلائز کر دیتے ہیں, اس کو ہم سزا دیں گے. تو یہ معاشرے کے اخلاق کے لیے, معاشرے کی جو ایتھکس کے لیے ہمارے جو کرمنل لاز ہیں یہ باؤنڈریز کا کام دیتے ہیں کہ اس سے آگے ہم جو جائے گا یہ حد ہے بھائی, اس سے آگے گیا تو اسے پکڑ کے سزا دیں گے. اور اس میں کس کو اپنے نہیں دینا. ابھی دیکھیں جو ہمارے ہاں بھی قوانین ہیں اس میں بھی آلموسٹ ان چیزوں کو ناقابل سزا بنا دیا گیا ہے. یعنی جرم جو زنا کا جرم ہے اس وقت بھی ہمارے ہاں, پہلے تو جب حدود نافذ ہوئی اس وقت تو حد تھی, اب بھی حدود نافذ ہیں مگر اس میں پروسیجرل ہرڈلز کریٹ کر دی گئی ہیں. دیکھیں ساری دنیا کے جورسٹ اس بات پہ ایگری ہیں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ نظام انصاف کا غلط استعمال ہے. The biggest injustice is misuse of process of justice. جب بھی مس یوز کریں گے, آپ کا جو پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کو مس یوز کریں گے, یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے
کسی پہ بھی آپ ایف آئی آر درج کرا دیں اس نے قتل کیا ہے، ابھی وہ اسے اٹھا کے جیل میں ڈالیں گے، کتنے سال تک اسے منہ نہیں ملی، ضمانت نہیں ہوگی. آپ کہیں گے جی انصاف ہے، عدالت میں جائے گا، انصاف مل جائے گا. اس کے تو سارے بزنس بھی تباہ ہو گئے، عزت بھی تباہ ہو گئی، مگر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا 10 سال بعد کہا جی یہ باعزت بری کرتے ہیں اس کی. تو یہ نظام انصاف کا جو مس یوز ہوتا ہے نا، یہ پروسیجر ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. ہمارے ہاں جیسے ابھی زنا کے کیس میں پروسیجر یہ ہے کہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں کرے گی پولیس، یہاں تک کہ اس کو سب سے پہلے وہ 4 گواہ جنہوں نے عینی گواہ ہیں وہ جا کے سیشن جج کے سامنے اس سے وقت لیں گے، سیشن جج انہیں وقت دے گا تو اس پر وہ جا کے چاروں اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے کہ انہوں نے آنکھوں سے یہ حرکت سرمے تانی میں سرمچو کی طرح دیکھا. اس کے بعد پھر وہ ان کو سمن کرے گا کہ جی آپ لوگوں کے خلاف یہ گواہیاں آئی ہیں. اگر ان میں سے کسی کی گواہی شک پڑ جاتا ہے، سچی نہیں لگتی جج کو، تو وہ باقی تینوں پہ یہ مقدمہ درج کر کے ان کو قذف کی سزا دے دے گا گواہوں کو، اور ان کو جو ملزم ہیں ان تک کوئی خط بھی نہیں پہنچے گا. جب چاروں گواہ صحیح حالت میں دے دیں گے بیان، اور بیان وہ صحیح سمجھے گا، اس کے بعد سمن کرے گا بھی آپ لوگوں کے خلاف اس قسم کی گواہیاں آئی ہیں. وہ آ کے پھر سیشن جج کے سامنے صفائی پیش کریں گے اور ان کے گواہوں کو توڑیں گے. جب سے یہ قانون بنا، یہ 2006 میں مشرف نے لگایا تھا، جو ویمن پروٹیکشن ایکٹ، اس کے بعد سے آج تک تو اس پہ نہ کوئی کیس بنا نہ سزا ہوئی. یعنی پروسیجر آپ نے چینج کر دیا. تو یہ کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم جو ہے کسی بھی عدل کے نظام کو غلط استعمال ہے. مس یوز آف پروسیس آف جسٹس از دی بگیسٹ انجسٹس. اس پہ سارے جورسٹ، سول لا سسٹم والے بھی، کرمنل لا سسٹم، کامن لا سسٹم والے بھی یہ ایگری ہیں، اور ہاں اور یہ واضح بھی ہے. اچھا، یہ تو کامن لا کی مثالیں تھی. اسلامک لا کی طرف اگر ہم چلیں، اسلامک لا کی بنیاد ہے خطاب اللہ تعالی. یعنی کوئی بھی حکم ہے وہ الٹیمیٹلی، کیونکہ حاکم کون ہے؟ اللہ تعالی حاکم ہے، اور اس نے جو انسانیت کی فلاح کے لیے جو حکم دیا ہے وہ ہم پہ لازم ہے. اور حکم کی بھی آگے اقسام ہے کہ کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا حرام ہے. یعنی کون سا اللیگل قرار دے دیا، کوئی لیگل قرار دے دیا، کسی کی پرمیشن دے دی کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. تو اسلامک لا ایک لحاظ سے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے. انگلش لا میں تو یہ ہے کہ جیسے میں کرمنل لا کی مثال دوں آپ کو، فوجداری قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ سول لا تو جو بھی آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات ہیں اسے ہم کہتے ہیں سول رانگ. تو اس کے لیے عدالت جج کے پاس جاتی ہے، جس پارٹی کو جو مجروح پارٹی ہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ جج کے پاس جاتی ہے. اور سول لا کا مقصد یہ ہے کہ کمپنسیٹ کر دیا جائے، جس پارٹی کا نقصان ہوا ہے جج دوسرے سے لے کے وہ نقصان پورا کر دیتا ہے. یہ ہے سول لا. کرمنل لا یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ریاست، جو بادشاہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف بنتی ہے، اس کو وہ یہ حکم دیتا ہے کہ آج سے یہ کام، یعنی 2 پارٹیوں میں ہے، جیسے ایک نے قرضہ لیا تو نہیں دے رہا، تو یہ سول لا ہے کہ وہ جا کے قرضے کے لیے عدالت میں جائے گا. اگر چوری کر لی کسی نے تو بادشاہ نے کہا جی یہ میرے خلاف جرم ہے، ابھی کسی کو قتل کر دیا، کسی کی بازو توڑ دی، ٹانگ توڑ دی، یہ میرے خلاف جرم ہے اور میں اس کی سزا دوں گا. یعنی میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا جس نے چوری کی ہے، یا میں اس کا سزائے موت دے دوں گا. انگلینڈ میں 17ویں صدی تک سزائے موت تھی چوری کی، جس نے جیب بھی کاٹی ہے سزائے موت. یعنی جو بھی بادشاہ حکم دیتا وہ جرم ہوتا، اور وہ جرم جو ہے وہ کرمنل کو عدالت میں چلتا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنی پولیس بنائی ہوتی، ریاست نے اپنی پولیس بنائی ہوتی. پولیس اس کو ثابت کرتی ہے، جج اس کے مطابق سزا دیتا ہے. اور بادشاہ چاہے تو وہ اس کو پرسو کرے، بادشاہ چاہے تو ایف آئی آر واپس لے لے. ابھی بھی ڈی سی واپس لیتا ہے، نہ ایف آئی آر، کسی میں زیادہ لوگ چلے جائیں بھی یہ غلط کیس ہوا ہے تو واپس لے لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ فوجداری قانون یہ ہے کہ بادشاہ ہے ایک طرف، دوسری طرف ملزم ہے. جس بندے کے ساتھ جرم ہوا ہے وہ اس میں پارٹی نہیں ہے. یعنی انگلش لا میں کسی نے بازو توڑا ہے تو اس بندے کو تو کچھ نہیں، اس کو سزا ہو جائے گی 2 سال. چوری کر کے اس نے خرچ کر لیا، اگر مل گیا مال تو اسے واپس کر دیں گے، ورنہ مال مقدمہ ہے وہ
اس نے خرچ کر لیا تو اس چوری کی سزا دیں گے، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور جس خاندان کا قتل ہوا ہے اس کو سزا دے دیں گے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ مگر اسلام اس سے ترقی یافتہ ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ صرف حقوق اللہ ہی نہیں ہے، بادشاہ کے حق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ساورن تو اللہ تعالیٰ ہے نا، کہ صرف اللہ نے بندوں کو بھی حقوق دے دیے ہیں آپس میں، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق سلطان ہم کہتے ہیں، یا ریاست کے حقوق، انہوں نے صرف ایک ہی حق دیا ہوا ہے کامن لا سسٹم میں اور سول لا سسٹم میں، کہ حقوق سلطان ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے نا ملزم ہوتا ہے فوجداری قانون میں، وکٹم نہیں ہوتا۔ ابھی نیا سبجیکٹ شروع کیا ہے ہارورڈ والوں نے بھی، اور یہ بھی اسلامی قانون سے بھی، وکٹمالوجی اس کا نام رکھا ہے، کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ اسلام میں تو دیت، ارشدمان، یہ بڑا ڈیٹیلڈ لا ہے، تو اس میں کرمنل لا میں جو اس وقت معاصر تمام نظام میں چل رہا ہے، کہ اس میں جو وکٹم ہوتا ہے وہ پارٹی ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بادشاہ پارٹی ایک طرف سٹیٹ ہے، دوسری طرف ملزم ہے، اسی لیے اس میں ملزم کو کافی رعایتیں دی گئی ہیں، کہ بادشاہ تو بہت طاقتور ہے، سٹیٹ بہت طاقتور ہے، اس کی پولیس بڑی طاقتور ہے، تو کہیں تھوڑا سا بھی شک آ جائے تو اس کو رعایت دے دی جاتی ہے، اور دونوں کو جی پلیز۔ ڈاکٹر صاحب میں عرض کرنے لگا تھا کہ 11 بجے تک ٹائم ہے، پھر اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس کا کوشچن آنسرز بھی کا سیشن بھی ہوگا ان کے لیے، تو آپ جتنی دیر میں وہ کرواتے ہیں سب، تو میں نے کہا کہ آپ کو ریمائنڈ کروا دوں۔ ہاں نہیں، ہم اس کو کنکلوڈ ہی کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی نظام بھی زیادہ ڈیٹیلڈ سسٹم ہے، 1000 سال چلا، اور کیسے کیسے یہ چلا ہے اس پہ بھی ٹائم لگے گا۔ ہم اس انٹروڈکشن تو ہو گئی ہے نا، ہم نے بھی تکنین نہیں کی، مسلمانوں میں بھی ہارون رشید کے زمانے میں ان کے ایک جو وزیر اعظم تھے ابن مقفع، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوڈیفیکیشن کریں، تو وہ بھی کوڈیفیکیشن یعنی تکنین جو ہوئی اصولوں کی نہیں ہوئی۔ جو ہمارا سول لا جو آخر تک ابھی بھی نافذ ہے، جو بنوایا تھا اپنا عثمانی خلفاء نے، عثمانی دور حکومت میں بنا تھا، اس کا نام ہے مجلہ احکام العدلیہ، وہ بھی ایس سچ پیور تکنین نہیں ہے، بلکہ اصول قوانین، قواعد کی کتاب ہے، کہ اس قاعدے کے تحت یہ فیصلہ ہوگا، اس قاعدے کے تحت یہ فیصلہ ہوگا۔ تو کامن لا بنیادی طور پہ اسلامی سسٹم کی نقل ہی کسی حد تک بنتی ہے، مگر اس کے بعد ڈیٹیل میں جا کے اب سول کامن لا میں بھی تکنین ہو گئی، تو اسلامک کنٹریز میں بھی بنیادی اصول انہی کے نافذ ہے۔ بنیادی طور پہ اسلامی قانون ایز سچ جو اسلامی بنیادوں پہ کھڑا ہو، ہمارے ہاں اس کے لیے ابھی وقت لگے گا اس کو بنانے میں اور نافذ کرنے میں۔ ابھی تک ہم انہی قوانین کا شکار ہیں۔ ابھی بلکہ ایک چھوٹی سی کتاب میں نے پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی، یہ آصف محمود کی لکھی ہوئی ہے، جو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کا تھیم یہی ہے کہ ہم کب تک اسی نظام کے تحت چلیں گے۔ اس نظام کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ہمارے یہاں قوانین کیسے بنے اور کیسے چل رہے ہیں، تو ہمیں تو انہوں نے غلاموں کے لیے جو بنائے تھے وہی انہی کو ہم نے متبرک سمجھ کے پکڑا ہوا ہے، اور انہی کو بالکل اسی کے اوپر ہی چل رہے ہیں اور اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا انٹروڈکشن تو ہم نے تینوں نظام کا کر لیا، چاروں کا بلکہ، تو اس پہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ تو ابھی سوال و جواب کا وقفہ کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، اللہ کو خوش رکھیے جی۔ اچھا معزز طلبہ و طالبات، آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کرے اور وہ اپنے آپ کو میوٹ کرے، ان میوٹ کرے، تاکہ وہ سوال کر سکے۔ پھر ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ طلبہ باقاعدہ سوالات کرے، ایک دو سوالات مجھے ریسیو ہو گئے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر یہ حکم جو ہے یہ خطاب اللہ ہے، تو خطاب اللہ اور اثر اور اس کے اثر میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی جو ہے اس کے اندر اگر کوئی کسی کو مار پیٹ کی اجازت جو کہ یہ انلافل ہے اور یہ دی جاتی ہے عدالت کی طرف سے اور جج کی طرف سے، تو یہ جج جو ہے یہ خود انلافل ایکٹیویٹیز میں کیوں انوالو ہے؟ یہ دو سوالات ہیں۔ سوال کا میں جواب پہلے دیتا ہوں۔ قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو ریمانڈ دیا جاتا ہے اس میں جج سوال و جواب کرنے کی، یعنی کوئی چیز ریکور کرنی ہوتی ہے، اس کو لے کے جانا ہے پولیس نے، تو اس لیے وہ پولیس کو 3 دن 5 دن 7 دن یا میکسیمم 14 دن کی اجازت ہے کہ اس کو دے دے، تاکہ وہ اس سے سوال و جواب کر سکیں۔
اس سے ریکوری کر سکے, اسے لے جائیں کس جگہ جرم ہوا تھا, کس جگہ ویپن چھپایا ہے. مگر اس میں بھی ٹارچر کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اگر خطرہ ہوتا ہے کہ ٹارچر ہوگا تو وہ فوراً اسی جج کو درخواست دیتے ہیں جی اس کا پولیس کو دینے سے پہلے اس کا فزیکل چیک اپ ڈاکٹر سے کروائیں. وہ سرکاری ڈاکٹر ہی چیک اپ کرتا ہے اور دیتا ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی زخم کا نشان نہیں ہے, کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے. اور پھر جیسے پولیس کے والوں کے پاس 3 دن رہ کے آتا ہے, اگر ٹارچر ہو تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ جناب اس کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے. اور اگر ٹارچر ہو تو وہ پولیس پہ اسی طرح مقدمہ درج ہو سکتا ہے جسے کسی عام آدمی نے کسی دوسرے بندے کو مارا ہو. تو قانونی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے. مگر وہی نہ کہ ہمارا معاشرہ چونکہ اس طرح کے قوانین تھے کہ ججز پہلے بھی اس کو نہیں لفٹ کراتے تھے کہ مار تو پڑتی ہے اور پولیس کا کام ہی مار رہا ہے, بلکہ ابھی ایک کسٹوڈیل ٹارچر ہم اسے کہتے ہیں, کسٹڈی میں لے کے جو ٹارچر کرنا, اس پہ ابھی کمیٹی بھی بنی ہے, اس پہ قوانین بننے جا رہے ہیں. تو ایک ہمارے جو اس کے ہیومن رائٹ کے منسٹر تھے نا, وہ ابھی میٹنگ ہو رہی تھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, نام میں نہیں لوں گا. انہوں نے کہا یار یہ کیا کسٹوڈیل ٹارچر کی بات کرتے ہیں, ہمارا تو یہ ہے کہ جو مجرم ہے تو جب پکڑا جائے تو اس کی ہم تو آندرے نکال لیتے ہیں مار مار کے. تو ان کا یعنی یہ الفاظ ہے جو ہمارا اس وقت یعنی ایٹ دی ٹاپ آف دی افیئر ہے. تو یہ ہمارا کلچر وہ ہے, قانون میں انگلش لا میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ریمانڈ صرف سوال و جواب کرنے کے لیے ہوتا ہے, اس کو لے جا کے ریکوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور پہلا کوشچن جو تھا وہ میں سمجھ نہیں پایا کہ خطاب اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اگر وہ ریپیٹ کر دیں. جی آواز جی جی ضیاء الدین بھائی, آپ وہ سوال اگر ریپیٹ پہلا کر دیں سوال اگر ڈاکٹر صاحب. ریپیٹ کر دیں. اچھا, یہ اسٹوڈنٹس کو میں نے میسج کر دیا ہے, وہ سن رہا ہے, تو وہ اگر دوبارہ آن لائن ہو جاتا ہے, وہ نکل گیا ہے گروپ سے, تو آن لائن ہو جاتا ہے, پوچھ لیتے ہیں. میرے خیال میں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکم اللہ خطاب اللہ ہے, تو یہ حکم جو ہے یہ خطاب اللہ ہے یا اس کا اثر ہے, بس اس طرح انہوں نے سوال پوچھا ہے, یا دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں, بیسیکلی دیکھیں کوئی بھی نظام ہوتا ہے نا, جی کوئی بھی قانون ہوتا ہے وہ کسی لینگویج میں ہوتا ہے, کسی زبان میں لکھا جاتا ہے نا, اور زبان کے الفاظ کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپریٹ کرنا. اس کو اس سے ہم جو تخریج کرتے ہیں اس کو نکالتے ہیں کہ جی اس کا کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. تو ہم اگر صرف قانون رکھنے کے لیے پڑھا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر جب عمل کرواتے ہیں ہم تو ہمیں ایک معنی امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں. جی اس کو ہم انٹرپریشن کہتے ہیں. تو یہ بڑا اہم سسٹم ہے. اسکول جتنے بھی ہمارے یہ بنے ہیں, یعنی یہ اسکول آف تھاٹ ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں حنفی اسکول آف تھاٹ یا شافعی یا مالکی یا جو بھی اسکول آف تھاٹس ہیں, یہ بیسیکلی انٹرپریٹیشن کے اسکول ہیں کہ اس لفظ کا مطلب یہ زیادہ قریب ہے خطاب اللہ سے حالات کے مطابق. دوسرے کہتے ہیں اس لفظ کا مطلب یعنی یہ اولا پہ ہیں, یہ زیادہ مناسب ہے. جتنے ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں یہ اسکول آف انٹرپریٹیشن ہے, اور یہ دنیا کے ہر نظام میں ہوتے ہیں. ہر نظام میں, ہمارے ہاں بھی جب ایک چیف جسٹس آ جاتا ہے وہ ایک کا مطلب یہ لفظ نکالتا ہے تو سارا سسٹم اس کے مطابق چل پڑتا ہے. پھر دوسرا اس لفظ کا کہتا ہے یہ بھی مطلب ہے تو سسٹم اس طرف چل پڑتا ہے. اب بھی یہ دنیا کے ہر ملک میں اسی طرح ہے. تو یہ ہے کہ اس کے آثار یا اس کے حالات وہ بھی ظاہر ہے انٹرپریٹیشن کرتے وقت آپ استعمال کرتے ہیں, کن حالات میں شان نزول کیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کس ایونٹ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی, اس ایونٹ کے کیا مقاصد تھے, اس کی کیا لمیٹیشن تھی, یہ حدیث مبارکہ کس موقع پہ بیان کی گئی. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور یہ اسلام کا نظام بھی عرف کو, جیسے ہم رسم و رواج کہتے ہیں, تسلیم کرتا ہے. جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو وہ رسم و رواج جائز ہیں. جو اس وقت چل رہے تھے عرب میں وہ قائم رہے, جو خلاف تھے وہ ختم کر دیے گئے. تو اس میں حالات حاضرہ کا بھی حصہ ہوتا ہے, مگر بیسک پرنسپل جو ہے نا, اصل چیز ہے کہ بیسک پرنسپل سے جو اصول سے نکلتی ہے وہ ہر چیز اس کو سرو کرتی ہے. جیسے نظام کیپٹلزم ایک نظام ہے کہ جی اس کا مقصد ہے کہ جتنی مرضی دولت آپ اکٹھی کرنا چاہیں کریں. اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں تمام اس کے قوانین جو ہے نا سپورٹ کریں گے. ابھی بینکنگ کا نظام بھی, یہ بھی غریبوں سے پیسہ اکٹھا کر کے امیروں کو ہی دیتا ہے. یعنی یہ تو ایکومولیشن آف ویلتھ کا ایسا نظام ہے.
اور امیر اس پیسے سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کیپٹلزم کا سسٹم ہے. اس میں ہر قانون اس کی مدد کر رہا ہے. ڈیموکریٹک سسٹم بھی اس کیپٹلزم نے شروع کیا, تو اس میں جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کی طرف ووٹ زیادہ جائیں گے. عموماً شاذ یہ ہوتا ہے کہ یہ بدل جائے, جیسے مصر میں یا الجیریا میں یہ ایک دفعہ ہوا تھا, مصر میں ہوا, تو اس کے اوپر پھر وہ کیپٹلزم والے دوسری فورسز کو نافذ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں. عموماً یہ ڈیموکریٹ جتنے بھی سسٹم ہیں وہ ایک بنیادی اصول کی مدد کرتے ہیں, اسی پہ چلاتے ہیں. اور یہ ہر نظام قانون میں ایک عقیدہ ہوتا ہے جسے رول آف ریکگنیشن کہتے ہیں کامن لا میں. اس اصول کے جو خلاف ہوگا وہ کسوٹی ہوتی ہے کہ اس اصول کے مطابق جو ہوگا قانون, رواج, رسم و رواج, ہر چیز وہ جائز ہے, جو اس کے خلاف ناجائز ہے. یہ عقیدہ کا لفظ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ ادھر چلے ہارٹ ہیں جو بہت بڑے جورسٹ ہیں کامن لا سسٹم کے, تو ان کا ہر نظام میں ایک عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں, اسے رول آف ریکگنیشن وہ کہتے ہیں. یہ رول ہے, اس کے مطابق جو بھی اصول بنیں گے ٹھیک ہے, جو اس کے خلاف ہیں غلط ہے. اسی طرح جو گرنڈ نام تھیوری ہے جو ہمارے ہاں نافذ ہوا تھا, اس میں جب پہلی اسمبلی توڑی ہے, اس میں کیلسن تھیوری جسے ہم کہتے ہیں, ابھی انقلاب آ گیا ہے, اصول بدل گیا ہے, ابھی ہر چیز اس اصول کے مطابق ہوگی. ابھی جو کانسٹیٹیوشن ٹوٹ گیا, مارشاء اللہ بن گیا, تو یہ پی سی او جیسے ہوتا ہے, یہ یہی ہوتا ہے. ہر جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تک حلف اٹھاتا ہے, جناب جو آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں گے. پی سی او یہی ہوتا ہے, آپ دیکھیں. تو یہ ہر نظام کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے. تو اسلام کے بنیادی اصول ہیں وہ کتاب اللہ میں, اس کے مطابق جو انٹرپریٹیشن ہوتی رہتی ہے, جو سکول آف انٹرپریٹیشن بنے ہیں, یہ بھی آپس میں دیکھیں ایک دوسرے کے بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں. جو ہمارے جو علماء ہیں, شافی علماء حنفی علماء کو بہت ریسپیکٹ دیں گے, حنفی شافی علماء کو بہت ریسپیکٹ دیں گے. کامنرز میں اختلافات کا الگ طریقہ ہے, مگر چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کو سمجھ رہا ہے, اصل الاصول یہی ہے, دونوں ایک اصل کو مان رہے ہیں, مگر اس کی انٹرپریٹیشن وہ کہتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہ زیادہ بہتر. بس یہی. اور یہ ہر نظام میں, دنیا کے ہر نظام میں یہ بڑا ہی جو جاہلانہ قسم کا الزام ہوتا ہے, جی کون سا اسلام, دیوبندی اسلام, شافی اسلام کے بریلوی اسلام, یہ ساری جو ہے نا فضول باتیں ہیں. اس کا جواب تو ہمارے علماء نے 22 نکات کی صورت میں دے دیا تھا. سارے فرقوں کے علماء اکٹھے ہوئے, انہیں بنیادی اصول کہا کہ اس کے مطابق آئین بناؤ, یہ ہم سب فرقوں کو قبول ہے. یہ فتنے پرانے ہیں, بار بار نیا سر اٹھاتے رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی جاہلانہ قسم کا ہوتا ہے کہ جی کون سا اسلام نافذ کریں گے. اسلام ایک ہی ہے. ہر نظام میں سکول آف انٹرپریٹیشن ہوتے ہیں. جیسے ہم ابھی امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ ابھی کون سے لبرل جج آ گئے ہیں یا دوسرے جج ہیں, وہ آئیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے, وہ آئیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے, بلکہ پہلے معلوم ہوتا ہے لوگوں. تو اسی طرح سکول آف تھاٹ میں انٹرپریٹیشن معلوم ہے. ہاں ٹھیک ہے, بہترین ہو گیا سر. ایک اور اسٹوڈنٹ ہے, وہ سوال کر رہے ہیں, وہ پوچھ رہا ہے کہ اسلام اور دیگر قانون کے تقابل کے حوالے سے کون سی کتاب بہترین ہے مطالعہ کے لیے؟ اچھا, اس میں تو ہم اپنی جو ہے نا نالائکی کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اس پہ یعنی ڈیفرنٹ کتابوں سے یہ کام, دوسرے سسٹمز کی تو آپ کو مل جاتی ہیں. اسلامک لیگل سسٹم سے تقابل جو ہے نا ایز سچ یعنی میری نظر سے نہیں گزرا. میں اپنی کم علمی کو بھی اعتراف کرتا ہوں, اور نہ ہو تو ہمیں لکھنا چاہیے, اس پہ لکھا بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے نیاز محمد خان, وہ اپنے آپ کو ان میوٹ کرے اور وہ سوال کرے, وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. نیاز محمد خان. ڈاکٹر صاحب. جی جی پلیز. تھینک یو سو مچ سر. ظہیر الاسلام جی جی نیاز صاحب سوال کریں. نیاز خان صاحب. میرا یہ سوال ہے سر, جیسا کہ سر آپ نے کامن لا, سیول لا, اسلامک لا بہت عمدہ طریقے سے ایکسپلین کیا سر. تھینک یو سو مچ سر. جیسا کہ اب میرا سوال یہ ہے سر, جیسا کہ ہم انگلینڈ کو دیکھے, وہاں پہ جیسا کامن لا سسٹم ہے سر, اس کے مخالف اگر ہم پاکستان میں دیکھیں سر تو اس میں اسلامک لا بھی ہے اور کامن لا بھی ہے. لیکن اگر ہم رینکنگ دیکھیں تو سر ہم 139 کنٹری میں 130 نمبر پہ ہے سر. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یا ہماری ججز اچھی نہیں ہے, یا پولیٹیشین وغیرہ
میرا سوال یہ ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، مجھے بڑا پسند آیا آپ کا سوال. میں نے ایک آپ سے شیئر کیا تھا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے نظام انصاف کا غلط استعمال ہے. ہم ہر چیز کو غلط استعمال کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. اچھا، اور پالیٹیشنز کو بھی ہم نے بدنام جو کیا ہوا ہے وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا کہ ہم نے بدنام کر دیا ہے، اور اس کو ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا کہ طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی رہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مگر قوانین میں دیکھیں، ابھی مطلب ابھی اتنا عرصہ چونکہ اسی کا میں طالب علم ہوں قانون کا، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ججز بھی ہیں، وکلاء تو انگنت ہے نا. تو میں ان سے جب ڈسکس کرتا ہوں تو ججز وکیلوں کا نام لگاتے ہیں کہ جی یہ ڈیلے کراتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی اس کیس کا میں فیصلہ کرنے لگا تھا تو وکیل صاحب نے مجھے کہا سر ابھی نہ کریں، اس نے فیس مجھے نہیں دی پوری. اور جہاں یعنی ہمارا انصاف تو کچہری میں ہوتا ہے نا، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک تو بہت کم کیس جاتے ہیں. اصل جو نظام انصاف ہے وہ ڈسٹرکٹ سسٹم ہے ہمارا، ڈسٹرکٹ لیول پہ سارے انصاف ہو جاتا ہے، ہر کیس ادھر ہی دائر ہوتا ہے. تو اس میں جو مشینری ہے نا ہماری، جو پروسیجرل سسٹم ہے، وہ بہت بڑی ہرڈل ہے. وکیل جو مشہور ہو جاتے ہیں کہ الیکشن بھی لڑتے ہیں تو وہ ججز کو بھی دبا دیتے ہیں. جو پارٹی اس کو وکیل کر لے گی اس کے لیے وہ ڈیلے بھی کرا دیتا ہے. یعنی ایک میں مثال آپ کو لاہور کی بتاؤں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جج ہیں اس وقت، وہ جب پریکٹس انہوں نے شروع کی تو کہتا میرا سینئر جو ہے پریزیڈنٹ بن گیا. اس کا یہ پرانی بات ہے، یعنی 2001-2 کی یہ بات ہے کہ جب وہ پریزیڈنٹ بنا لاہور بار کا، تو ایک بندہ آیا، اس نے جی یہ سرکار سے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا بہت پرانا، تو اس کو صرف سٹے کرنا ہے کہ سٹے لگا ہوا ہے پہلے، ابھی سٹے سال اور چلانا ہے. اس نے کہا جی 70 لاکھ. اس وقت 70 لاکھ کی بہت بڑی ویلیو تھی. اس نے اسی وقت اسے 70 لاکھ دے دی، پراپرٹی اتنی بڑی تھی. اس نے کہا کہ جب بھی تاریخ لگتی وہ کہہ دیتا ہے جس سیکٹری کو جی آج ہڑتال کا اعلان کر. کہتا ہے پورا سال وہ سٹے ہی رہا، کیونکہ وہ پیشی ہوئی ہی نہیں، ہڑتالیں ہوتی رہی. یعنی ایک یہ بھی طریقہ ہے. دوسرا، ججز بھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرف سے پریشر آ رہا ہوتا ہے، تو کچھ جج جو ایماندار ٹائپ ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ سے نہ ہی ہو، اس کی ڈیٹ لگا کے آگے کر دیتے ہیں. یعنی اچھی نیت والے بھی ہیں. باقی جو میلا فائڈے ہوتا ہے، جو رشوت لیتے ہیں، ان کا تو الگ طریقہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے. مگر ایک بہت اچھا میرا کلاس فیلو تھا، ایک سینئر سول جج تھا، پرانی بات ہے. تو اس نے وہ کہتا ہے یار ادھر اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنا پریشر آ رہا ہے مجھ پہ، تو میں تو کیس کو کسی نہ کسی طرح جو ڈیٹ ہوتی ہے اس پہ چھٹی چلا جاتا ہوں یا پھر اس کو میں ڈیلے کر دیتا ہوں. ایک طرف کیونکہ بہت سٹرانگ پارٹی ہے، دوسری طرف بہت ویک ہے، تو میں نہیں چاہتا میرے ہاتھوں یہ فیصلہ ہو. یعنی اس طرح کی بھی مثالیں موجود ہیں جس کے میں خود گواہ ہوں. یعنی یہ تو میں نے اپنے جو باتیں کی ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی، اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی. تو یہ جو ہمارا پروسیجر ہے یہ ایک لحاظ سے بہت بڑی ہرڈل ہے. دوسری چیز، ایک اہم چیز جو ہمارے قانون کے طلباء کو نہیں پتا، دیکھیں ہمارے پاس ایک وفاقی شرعی عدالت ہے کہ جو بھی قانون اسلام کے خلاف ہو ہم چیلنج کر سکتے ہیں اور ادھر مقدمہ لڑیں، ثابت کریں تو وہ اسے انلیگل ان لافل قرار دے دے. وہ اپیل میں چلتا رہے، ایک دفعہ ان لافل تو قرار آ گیا نا. مگر اس میں ہم دو چیزیں نہیں کر سکتے، ایک تو کانسٹیٹیوشن کی کسی پروویژن کو نہیں چیلنج کر سکتے، دوسرے پروسیجرل لاز کو نہیں کر سکتے. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یعنی ہمارے پروسیجرل لا اتنے متبرک ہیں، جو گورا پروسیجر بنا گیا، اور وہ بنا اس لیے گیا تھا کہ ایک اس میں آصف محمود کی جو میں کتاب کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس میں اس نے لکھا کہ یہ دلدل بنا کے گیا ہے، بھی ہمیں نہ چھڑیں، ہماری حکمرانی چلتی رہے، عدالتوں میں خجل ہوتے رہے، خوار ہو کہ پھر آپس میں صلح کر لیں گے یا کچھ بھی ہوگا. تو یہ عدالتوں کا پروسیجر ہمارا، اس میں چیکس بہت زیادہ، یعنی ان ریلائبل بنایا گیا. ہر بندہ بھی کسی پہ، سب غلام ہے اور ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک جگہ چیک، اتنے چیکس ہیں کہ جو خود ایک قسم کی ہرڈل بن گئے ہیں. تو ابھی جو ہے کہ انصاف جو جتنا بھی کیس ہو اس وقت، بلکہ جسٹس جواد ایس خواجہ نے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، 18 میں تھے میرے خیال، 2018 میں یا 19 میں، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیک کروایا کہ ہمارے نظام میں ایک دیوانی کیس کا فیصلہ کتنے دنوں میں ہوتا ہے. کہتے سارے کیسز کو ہم نے اکٹھا کر کے جمع تقسیم کر کے کہ ایک مین جو نکالا ہے نا وہ 25 سال ہے. یہ بھی اسی کتاب میں جواد اس خواجہ نے اس کے وہ لکھا ہے، پیش لفظ اس میں لکھا تھی. میں نے یہ نظام اس طرح پایا
جو اس نظام میں یعنی 50 سال اس نے لگائے ہیں زندگی کے، جو اسی نظام میں وکالت بھی کرتے رہے، پھر جج بھی رہے، ہائی کورٹ کے بھی رہے، چیف جسٹس بھی بنے، سپریم کورٹ کے بھی رہے. وہ ابھی کہہ رہا ہے، یہ ابھی لکھی ہے یہ کتاب، پچھلے مہینے میرے خیال یا اسی مہینے آئی ہے، اس پہ اس نے لکھا ہے کہ جی 25 سال لگتے ہیں ایک کیس کو، یعنی میں نے آپ کے یا آپ نے میرے کوئی پیسے دینے ہیں یا پلاٹ لیا ہے، اس کا فیصلہ کروانے کے لیے 25 سال ابھی انتظار کرنا پڑے گا. یہ اس وقت کا رائج العمل جو قوانین ہے. تو وہی نا کہ مس یوز آف پروسیس جو ہم بہت کرتے ہیں، تو یہ پروسیس کو سیدھا کرنا پڑے گا. ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آیا تھا کہ کوئی کتاب ریکمینڈ کر رہے ہیں، خصوصاً جو اسلامی قوانین اور دیگر قوانین کو آپس میں موازنہ کرنے کے حوالے سے کوئی کتاب، ایک سوال ریٹن میں آیا ہے. ہاں پہلے بھی یہ تھا کہ ایسا یہ اس میں بھی کافی موازنہ کیا گیا. یہ اردو میں اور بڑی اچھی کتاب ہے اور کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، میرے خیال سے سستی ہے. وہ کتاب مجھے بڑی اچھی لگی، یعنی میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں نا، اس لیے مجھے کرنٹ ہے. آصف محمود کی کتاب ہے، اس کا اس کو نام ریپیٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز اچھا ایک میں آپ کی آج آواز کل کٹ وہ گئی تھی، اس کو ایک ریپیٹ کر کتاب ہے لیجیے گا. اردو میں ہی لکھی گئی ہے، اردو میں ہی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے میرے خیال پس قانون. اس نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے، یعنی ان نظاموں کا، اور تھوڑا بہت اسلام کو بھی ٹچ کیا ہے، مگر اس نظام کی کیا بنیادیں ہیں اور کیسے یہ کام ہو رہا ہے. وہ بھی وکیل ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. پس قانون ایک کتاب ہے، اور وہ زیادہ بڑی نہیں ہے، 150-200 پیجز ہوں گے، اور اردو میں لکھی ہوئی ہے. میں ابھی وہ پڑھ رہا ہوں، میں نے کچھ صفحے پڑھے ہیں، اس میں تقریر لکھی، جواد اس خواجہ نے اس پہ کچھ لکھا ہے. تو وہ بہت ہی، اگر قانون کے طلباء کے لیے میں کہتا ہوں بہت مزیدار کتاب ہے. اس میں بہت حقائق دیے ہیں، انہوں نے تلخ حقائق جو ہے نا، اس نے سیدھے کر کے یہ دیکھیں جی یہ قانون اس لیے بنا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ خیرن. اصل میں وہ اگلا وہ سیشن بھی ہم نے شروع کرنا ہے. ہاں پلیز پلیز، انشاءاللہ بہت یعنی شکریہ. میں ادارے کی طرف سے اور تمام احباب کی طرف سے ڈاکٹر عطا اللہ خان بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اہم موضوع ہے. ہمارا جو قوانین کا جو سسٹم ہے، ملکی نظام جو چل رہا ہے، جس کے مطابق ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اس حوالے سے خصوصاً اسلامی جو قوانین ہیں ان میں کیا فوائد ہیں، اور جو مروج قوانین ہیں ان کے کیا نقائص ہیں، ان کے درمیان اچھا موازنہ کیا، ہمارے طالب علموں کے سے یعنی رہنمائی فراہم کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کلمات کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، یہ میرے لیے بھی سعادت تھی.